بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوشل میڈیا پر ایک شیعہ عالم کی ویڈیو فخریہ طور پر شیعوں کی طرف سے شیئر کی جا رہی ہے۔ ایک صاحب نے مجھے یہ ویڈیو بھیجی، اس پر تبصرہ کرنے کے لیے کہا ہے کہ اس کا جواب ریکارڈ کیا جائے۔ تو پہلے تو میں اس ویڈیو پہ مختصر تبصرہ کروں گا، اس کے بعد آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کس طرح سے ایران کے اندر سنی مسلمانوں کی اکثریت تھی، سنی مسلمان یہاں رہا کرتے تھے، لیکن کس طرح سے شیعوں نے یہاں کے سنی مسلمانوں کے اوپر ظلم کیے، ان کو نکالا، اور صورتحال یہ رہ گئی ہے کہ اب صرف 8% سنی مسلمان ہیں ایران کے اندر، باقی سب کے سب وہاں شیعہ ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ بہرحال تھوڑا سا اس ویڈیو کو دیکھ لیں، اس ویڈیو میں جو ڈینگیں ماری ہیں ان صاحب نے، اس کا جواب سماعت کر لیجئے گا۔ یہ کہنا چاہیے کہ جھوٹ بولا ہے۔ اب اگر سنی عوام کو بھڑکانا ہے شیعوں کے خلاف تو سنی واعظین کیا شروع کر دیتے ہیں؟ دیکھو یہ شیعہ مذہب ایران سے شروع ہوا ہے، یہ ایران کی مجوسی قوم کی دین ہے۔ اچھا، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، بہت بیسک بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بعثت کے بعد سے، اور جب حضرت عمر نے فتح کیا تھا ایران، اس وقت سے لے کر 700 سال تک، 800 سال تک ایران کا مذہب سنی مذہب تھا۔ بخارا کہاں ہے مولانا؟ مدینے کے قریب کوئی شہر ہے؟ بخارا ایران کے شمال میں۔ الترمذ کہاں ہے؟ ایران میں۔ نسا کہاں ہے؟ نیشاپور کہاں ہے؟ سجستان کہاں ہے؟ حاکم کہاں کے تھے؟ امام مسلم کہاں کے تھے؟ امام بخاری ایران کے تھے، امام مسلم ایران کے تھے، امام ترمذی ایران کے تھے، امام نسائی ایران کے تھے۔ تو سنی مذہب ایران سے آیا ہے یا شیعہ مذہب ایران سے آیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ جھوٹ بولا ہے انہوں نے، بیچارے کوئی سنی عالم پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو مخاطب کر کے جو سب باتیں کہی ہیں نا کہ بخارا کہاں ہے۔ ارے بھائی، بخارا ایران کے اندر تھوڑا ہی نہ ہے، بخارا تو ازبکستان کے اندر ہے، اور یہاں تو ابھی بھی اہل سنت کی حکومت ہے۔ اس میں انہوں نے جو شہروں کے نام گنوائے، ایک دو کو چھوڑ کر سارے شہر تو ازبکستان کے اندر ہیں۔ تو یہاں تو سنی مسلمانوں کی آج بھی حکومت ہے، لیکن دبے لفظوں میں بہرحال انہوں نے اس ویڈیو کے اندر یہ اعتراف کر لیا کہ یہ جو علاقہ تھا، ایران کا علاقہ، یہاں اہل سنت ہی کی حکومت تھی، اور یہ بات صحیح بھی ہے، اہل سنت یہاں رہا کرتے تھے، لیکن یہ جو شیعہ تھے ان لوگوں نے ظلم کر کے اہل سنت کو یہاں سے نکال دیا۔ تو بہرحال اس آدمی نے اس کا تو اعتراف کر لیا کہ یہاں جو ہے اہل سنت جو ہے رہا کرتے تھے۔ دیکھیں، اصل یہ جو حضرات ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے، ان کو مجوسی جو کہا جاتا ہے، یا بعض رات کہہ دیتے ہیں، اگرچہ کہنا نہیں چاہیے، اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے، لیکن ان کے خود کے حالات ہیں اس طرح کے۔ بھائی، ابھی جب ٹرمپ نے ان لوگوں سے کہا کہ تمہاری تہذیب کو جو ہے ختم کر دیا جائے گا، تمہیں سٹون ایج کے اندر پہنچا دیا جائے گا، تو ان لوگوں نے جواب میں کہا کہ ہماری تہذیب اور ثقافت وہ تو 6000 سال پرانی ہے، تو 6000 سال پرانی اپنی تہذیب و ثقافت بتا رہے ہو تم، تو مجوسیوں کی ہے نا۔ 6000 سال سے جو حکومت چلی آ رہی ہے ایران کے اندر، جب اسلام سے پہلے تو مجوسیوں کی حکومت تھی نا، تو تم اب اس تہذیب پر خود فخر کر رہے ہو، خود فخر کر کے بتا رہے ہو کہ کوئی مسلمان، چاہے وہ بخارا کا رہنے والا ہو یا ایران کے کسی شہر کے اندر رہنے والا ہو، وہ تو کھڑا ہو کر یہ تھوڑے نہ کہے گا کہ ہماری تہذیب جو ہے وہ 6000 سال پرانی ہے۔ کسی عرب عالم سے پوچھیں، کسی ہندوستانی عالم سے پوچھیں، وہ جتنے بھی علماء ہیں، اہل علم ہیں، وہ اپنی نسبت کرتے ہیں اسلام کی طرف، لیکن آپ حضرات خود جو ہے اپنی نسبت کرتے ہیں ایران کا جو پرانا مذہب چلا آتا ہے اس کی طرف، اور پرانی جو تہذیب و ثقافت چلی آتی ہے اس کی طرف۔ تو جب خود اس کی طرف نسبت کرتے ہو تو تمہیں تو کہا جائے گا پھر، تو اس بنیاد پر جو ہے کہا جاتا ہے جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہی جاتی ہے، تو کتابوں کے اندر اہل نے لکھا ہے کہ اصل یہ جو لوگ تھے اہل تشیع جو ہیں، روافض جو ہیں، ان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے عبداللہ ابن سبا سے۔ عبداللہ ابن سبا جو تھا وہ یہودی شخص تھا، وہ کالا کلوٹا تھا، اور اس نے جو ہے بظاہر اسلام قبول کیا،
اور پھر اس نے یہ سب کہنا شروع کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خدا تھے، دوبارہ سے دنیا کے اندر لوٹ کے آئیں گے وہ، اور یہ کہنا شروع کیا کہ وہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی تھے، خلیفہ تو سب سے پہلے انہی کو بننا چاہیے. اور اسی آدمی نے سازشیں رچ کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے شہید کرایا. اور اس نے مسلمانوں کے درمیان میں اس طرح سے گویا کہ خلیج پیدا کر دی اور پھوٹ ڈال دی کہ وہ سلسلہ اس وقت شروع ہوا تھا، اب تک چلا آتا ہے. تو شیعت کی جو بنیاد ہے وہ تو یہاں سے شروع ہوتی ہے، یہاں سے جو ہے آغاز ہوتا ہے. اور تم لوگوں کو یہ جو کہہ دیا جاتا ہے، میں نے تو سنا نہیں کسی مقرر کو کہتے ہوئے، لیکن اگر کسی نے کہا بھی ہوگا کوئی اس طرح کی بات، تو اس کے پیش نظر یہ چیز رہی ہوگی کہ جب تم اپنی 6000 سالہ تاریخ پر جو ہے فخر کرتے ہو، تو 6000 سالہ تاریخ تو اسلام کی تاریخ تھوڑی ہی نہیں ہو، تو مجوسیوں کی تاریخ ہے. بہرحال یہ دیکھیں یہاں جو ہے ایران کے اندر اہل سنت کے بڑے مراکز تھے. اہل سنت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چونکہ اس جگہ کو فتح کیا تھا، تو لیکن سازشی طور پر جو سبائی فرقہ تھا وہ کام کر رہا تھا، اور قلیل تعداد میں یہ لوگ بھی تھے، اہل تشیع بھی تھے، مختلف جگہوں میں یہ لوگ جو ہے مختلف علاقوں کے اندر رہتے تھے. لیکن پھر ایک وقت آیا، ایک بادشاہ پیدا ہوا جس کا نام تھا اسماعیل صفوی. اسماعیل صفوی اس آدمی نے جو ہے اسی سے جو ہے ایران کے ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے. اور یہ جو لفظ ہے نا ایران، بھائی آپ کو اسلام سے اتنی محبت تھی تو اصل اگر آپ ماضی کی تاریخ دیکھیں گے تو ایران کا جو علاقہ ہے اس کو تو کتابوں کے اندر اہل علم نے، محدثین نے فارس سے تعبیر کیا ہے اس علاقے کو. تو تمہیں اپنے علاقے کا نام جو ہے فارس رکھنا چاہیے تھا، لیکن یہ ایران کا جو لفظ ہے در حقیقت یہ بھی مجوسیوں اور آتش پرستوں سے ہی ملتا ہے. تو اور یہ پہلے استعمال بھی نہیں ہوتا تھا، پہلے فارسی کا لفظ استعمال ہوتا تھا، لیکن رضا پہلوی کی جب سے حکومت آئی اس وقت سے ایران کا لفظ جو ہے استعمال ہونے لگا. تو یہ جو بہرحال اسماعیل صفوی تھا، اس نے اس سارے علاقے کے اندر جو ہے اس نے حکومت قائم کی، اور اسی کے دور کو شیعہ دور کہا جاتا ہے. اس سے قبل ایران میں اکثر سنی حکمران خاندانوں کی رہی تھی، اور سرکاری مذہب بھی اہل سنت کا تھا. لیکن شاہ اسماعیل نے تبریز پر قبضہ کرنے کے بعد شیعت کو ایران کا سرکاری مذہب قرار دے دیا، اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تبرہ کرنا شروع کر دیا. تو یہ وہ آدمی، اس کی خیالی تصویر ہے. تو اس آدمی سے جو ہے آغاز ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد دیکھیں اس نے کیا 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 یہاں اہل سنت پر، کس طرح سے ظلم ڈھائے گئے. یہ تھوڑی سی اس کی تاریخ ہے. لکھا گیا ہے کہ اسلامی تاریخ کے نشیب و فراز میں صفی دور ایک نہایت اہم اور سنگین موڑ ہے. اسی دوران میں ایران کی سرزمین پر رافضی شیعت نے باقاعدہ ریاستی سرپرستی حاصل کی، اور وہاں کے سنی معاشرے کو منظم منصوبہ بندی کے تحت زبردستی شیعہ بنایا گیا. اس صفوی سلطنت کا قیام، صفوی سلطنت کا بانی شاہ اسماعیل صفوی تھا، جس نے اس تاریخ میں تب اپنی حکومت قائم کی. صفوی دراصل ایک صوفی خانقاہ سلسلہ فلاں شخص سے منسوب تھا. اس نے اپنی حکومت کے آغاز ہی سے اثنا عشری تشیع کو ایران کا سرکاری مذہب قرار دیا. یہ پہلا موقع تھا کہ ایک وسیع اسلامی خطہ جس میں صدیوں تک اہل سنت غالب تھے، زور زبردستی اور طاقت کے بل بوتے پر شیعہ مسلک میں اس کو تبدیل کر دیا گیا. پھر آگے لکھا ہے اہل سنت پر مظالم. صفی دور میں اہل سنت پر جو ظلم ڈھائے گئے وہ تاریخ اسلام کے خون چکا ابواب میں شمار ہوتے ہیں. اہل سنت کی بڑی تعداد کو قتل عام کا نشانہ بنایا گیا، کتب حدیث و تفسیر کو جلایا گیا، اور ائمہ دین کی قبور و مساجد کو منہدم کیا گیا. عوام پر لازم کیا گیا کہ خطبہ و اذان میں خلفائے ثلاثہ یعنی حضرت ابوبکر، عمر اور عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین پر سب و شتم کیا جائے. ہزاروں سنی علماء کو یا تو قتل کر دیا گیا ہے، جلا وطن کر دیا گیا. ایران کی جامع مسجد میں لعن و طعن کو باقاعدہ فرض عین کی حیثیت دے دی گئی. صفی حکمرانوں نے ایران کو ایک ایسی لیبارٹری بنا دیا جہاں پورا معاشرہ رافضیت کی فضا میں ڈھال دیا گیا. نصاب تعلیم کو بدل دیا گیا، اذان میں تحریف کر دی گئی، اور سنی فقہ مراکز بند کر دیے گئے. اس جبر کے نتیجے میں چند ہی دہائیوں میں ایران جو صدیوں تک اہل سنت کا مرکز رہا تھا ایک غالب شیعہ ملک بن گیا. اور یہ تفصیل آپ کو انٹرنیٹ پر بھی مل جائے گی، ویکیپیڈیا پر جا کے آپ سرچ کیجئے گا کہ ایران جو ہے وہ شیعت میں کیسے تبدیل ہوا، تو پوری آپ کو داستان جو ہے لکھی ہوئی مل جائے گی. یہاں کچھ پوائنٹ میں آپ کو صرف سنا دیتا ہوں. اسماعیل نے ملک پر اپنی حکمرانی کو مستحکم کیا اور اکثریتی سنی آبادی کو اثنا عشری شیعہ میں بدلنے اور اس طرح ایران کے مذہبی منظر نامے کو تبدیل کرنے کے لیے ایک بھرپور اور بعض اوقات سفاکانہ مہم چلائی. ایران تبدیل کرنے کے لیے اس طرح کے طریقے اس نے اپنائے. اچھا، یہ جو باتیں یہاں لکھی گئی ہیں ایسا نہیں ہے کہ کسی سنی عالم کی لکھی گئی ہوں، بلکہ
یہ وہ تاریخ ہے جو ان لوگوں نے لکھی ہیں جو یہاں سفر کر کے گئے، اور یہ لکھنے والے سب کے سب غیر مسلم ہی ہیں، عام طور سے مسلمان ہیں بھی نہیں لکھنے والے. جو کتابوں کے حوالے دیے گئے ہیں وہ سب غیر مسلموں کی کتابوں کے حوالے دیے ہیں، انہوں نے خود یہ باتیں لکھی ہیں. پوری ایرانی قوم پر شیعت کو بطور ریاستی لازمی مذہب مسلط کرنا اور ایرانی صوفی سنیوں سے زبردستی مذہب تبدیل کرانا. اس نے صدر کا نظام دوبارہ قائم کیا. اسماعیل صفوی نے مذہبی اداروں اور اوقاف کی مالیاتی نگرانی کا ذمہ دار ایک دفتر قائم کیا، جسے ایران کو اثنا عشری شیعہ ریاست میں بدلنے اور اثنا عشری نظریے کو پھیلانے کا کام سونپا گیا تھا. اس نے سنی مساجد کو تباہ کیا، حتیٰ کہ چین میں پرتگالی سفیر ٹومی پیرس نے 1511-12 میں ایران کے دورے سے کے سرگزشتوں میں اسماعیلی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ یعنی اسماعیلی ہمارے گرجوں میں بہتری کی کوشش کرتا ہے. عیسائیوں کے جو گرجا گھر ہوتے ہیں انہیں تو بہتری کی کوشش کیا کرتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے تمام مسلمانان اندلس کے مکانات کو تباہ کرتا ہے. اس نے پہلے 3 سنی خلفاء ابو بکر، عمر، عثمان پر بطور غاصبین لعنت بھیجنے کی رسم تبرہ کو تمام مساجد میں نافذ کیا، نعوذ باللہ. سنی طریقت کو تحلیل کیا اور ریاستی سرپرستی میں شیعہ مزارات، اداروں اور مذہبی آرٹ کی ترقی کے لیے اور شیعہ علماء سنی علماء کی جگہ لانے کے لیے سنیوں کے اثاثے کو اس نے جو استعمال کرنا شروع کیا. اس نے سنیوں کا خون بہایا، سنیوں کی قبروں اور مساجد کی بے حرمتی کی. آج شیعہ کو آپ دیکھیے گا کس طرح سے وہ سینہ کو بھی کرتے ہیں، روتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جو سعودی گورنمنٹ تھی، سعودی حکومت جو ہے، اس نے جو قبرستان تھا اس میں جو بعض صحابہ کرام کی قبریں تھیں، ان کے اوپر قبے بنے ہوئے تھے، مزار بنے ہوئے تھے، ان سب کو منہدم کر دیا، ان سب کو اٹھا دیا گیا. تو اس کا رونا روتے رہتے ہیں اور بہت چیختے چلاتے ہیں، لیکن اپنی تاریخ کو نہیں دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا کیا تھا. کہ صفوی نے سنیوں کا خون بہایا، سنیوں کی قبروں اور مساجدوں کی بے حرمتی کی. اس کی وجہ سے عثمانی سلطان بایزید دوم اس نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن بہرحال یہ آدمی جو ہے باز نہیں آیا، اور اس نے راسخ العقیدہ کٹر مزاحمتی سنیوں کو ستایا، قید کیا، جلا وطن کیا اور انہیں پھانسی دی. صفوی حکمرانی کے قیام کے ساتھ 26 ذی الحجہ کو خلیفہ عمر کے قتل کا جشن منانے کے موقع پر ایک بہت ہی مزاح خیز اور رنگین تقریباً میلے جیسی تعطیل رکھی گئی. گورنمنٹ کی طرف سے گویا کہ جس دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تھی اس دن تعطیل رکھی جاتی تھی، چھٹی رکھی جاتی تھی، اور ایک جشن منایا جاتا تھا. اس دن کی خاص بات یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نعوذ باللہ پتلے پر لعنت کرنا، توہین کرنا اور بالآخر جلا دینا، یہ سب کام ہوا کرتے تھے. تاہم جیسے جیسے ایران اور سنی ممالک کے مابین تعلقات میں بہتری آتی گئی، تعطیل ختم کر دی گئی، کم از کم سرکاری طور پر. اصل یہ ہوا کہ جو بعد میں خامنئی آیا تو اس کے زمانے میں اس نے دیکھا کہ یہ اصل امت کا پوری امت مسلمہ کا لیڈر بننا چاہتا تھا، تو اس نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے کوئی اس طرح کے کام نہیں کریں گے جس سے سنی مسلمان ناراض ہو. تو اس نے پھر ان چیزوں پر پابندی لگانی شروع کی کہ نہیں کسی کو برا بلا نہ کہا جائے، اس طرح کے فتوے بھی دینے شروع کیے. لیکن اس سے پہلے یہی سب کچھ ہوتا رہا، اور اس کا بھی جو مقصد تھا خامنئی کا وہ یہ تھا کہ کسی طرح سے جو ہے میں تمام امت مسلمہ کا جو ہے لیڈر بن جاؤں. تو یہ تعطیل اگرچہ حکومتی سطح پر تو ختم کر دی گئی، لیکن عوام میں ابھی بھی اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں. آپ دیکھیے گا کہ وہ ویڈیو آپ میں سے شاید پتہ نہیں کچھ لوگوں نے دیکھی یا نہیں دیکھی ہوگی کہ ایک عالم ہے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی جس دن ان کا انتقال ہوا تو خوشی کا اظہار کر رہا ہے، کیک کاٹ رہا ہے اور اس طرح کے جملے بول رہا ہے کہ لعنت ہو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر، نعوذ باللہ، حضرت عائشہ پر لعنت کر رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو اس طرح کی صورتحال ہے، اور وہ عالم ہے، شیعوں کا جو ہے عالم سمجھا جاتا ہے. اگرچہ بعض شیعہ علماء اس کی تردید کرتے ہیں، اس لیے کہ شیعہ جو علماء ہیں ان کو پتہ ہے کہ بھئی اگر تمہیں دنیا کے اندر اس وقت رہنا ہے، ترقی کرنی ہے، کچھ بھی کرنا ہے، تو تم اہل سنت کو ناراض کر کے نہیں کر سکتے ہو. اس لیے وہ پیار و محبت کی باتیں کرتے نظر آتے ہیں، لیکن ان میں سے جو کٹر قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ تو اپنا ظاہر اصل چہرہ دکھاتے ہی ہیں. بہرحال 1501 میں اسماعیل نے ایران سے باہر بسنے والے تمام شیعوں کو ایران آنے کی دعوت دی اور انہیں سنی اکثریت سے تحفظ کی یقین دہانی کروائی گئی. گویا کہ جس طریقے سے اسرائیل کے اندر یہودیوں کو اکٹھا کیا گیا، اسی طریقے سے بالکل ایران کے اندر دنیا بھر میں جو شیعہ بکھرے ہوئے تھے ان سب کو لا کر یہاں پر اکٹھا کر دیا گیا اور انہیں اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی
کہ تمہیں تحفظ فراہم کیا جائے گا، جیسے اسرائیل کے اندر ہوا کہ وہاں جو ہے اس بات کا اعلان کیا گیا کہ جتنے بھی یہودی ہیں ان سب کو جو ہے تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ اب اسرائیل کی جو حکومت ہے اس کی بھی بہت سے یہودی مخالفت کرتے ہیں جو دنیا کے مختلف حصوں میں رہتے ہیں، ایسے ایران کے بھی بہت سے شیعہ جو ہیں جو مختلف حصوں میں رہتے ہیں مخالفت کرتے ہیں، ان لوگوں کے جو نظریات رہے ہیں ان کی بھی مخالفت کرتے ہیں۔ بہرحال یہاں سنی حکومت ہوا کرتی تھی، اور سنی حکومت کو جو ہے جبراً تبدیل کر کے اتنا ظلم ان پہ کیا گیا کہ صرف 8% سنی مسلمان رہ گئے، باقی سب کو یا تو شیعہ بنا لیا گیا یا ان کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ دوسری جگہ چلے جائیں۔ تو یہ تمہاری تاریخ ہے، اس کو پڑھا کرو، بجائے اس کے کہ اہل سنت کے علماء پہ الزام تراشی کرنا شروع کر دو کہ ہمیں ایسا کہا جاتا ہے۔ یہ حقیقی تاریخ ہے، حقیقی آئینہ ہے، اس کے اندر منہ دیکھنے کی کوشش کیجیے گا۔